یہ مفتی منیب صاحب آئے، میں تیار ہوں، بالکل آئے بڑے لوگ، لیکن چھوٹوں سے بات نہیں کرنی نا سر. چھوٹوں سے بات کرنے میں میرا بینیفٹ نہیں. چھوٹوں نے بیٹھنا ہے اپنے دوسرے فرقوں کے چھوٹوں کے ساتھ بیٹھے. یہ میرا تکبر نہیں ہے. وجہ یہ کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا نا. ہاں جس کی ویورشپ زیادہ ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا ہماری دعوت کو فائدہ ہے. جس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہوں، فالو کرتے ہوں، لاکھوں میں لوگ، ملینز میں، وہ جب بندہ آ کے ہمارے سامنے اس طرح قسم پرسی میں بیٹھے گا، علمی دلائل میں وہ ناکام ہوگا، تو ہماری دعوت کو بہت فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، بڑے لوگوں سے میں مناظرہ کروں گا. مفتی منیب صاحب آئیں. اچھا جی، آپ نے مفتی منیب صاحب سے کس بات پر مناظرہ کرنا ہے؟ چشتی رسول اللہ پر. نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ. اچھا، آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب نے چیلنج دیا بار بار کہ جناب میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. اب آپ بار بار مفتی منیب صاحب کا نام لیتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کراچی چلے جائیں، کیونکہ آپ کو اتنا یقین ہے کہ جناب ہمارے سامنے قسم پرسی میں بیٹھیں گے، ان کے پاس دلائل نہیں ہوں گے تو ہماری دعوت کو فائدہ ہوگا. تو آپ اس دعوت کو اتنا بڑھائیں، جتنے بھی بریلوی ہیں ان کو آپ اپنی طرف کر دیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کا بنیادی عقیدہ ہے. آپ ایک مرتبہ کراچی چلے جائیں اور ہم بھی وہاں موجود ہوں گے تو مفتی صاحب آپ سے پوچھیں گے جناب مرزا صاحب آپ نے کس بات مناظرہ کرنا ہے، تو آپ نے کہنا جناب آپ کا بنیادی عقیدہ ہے، چشتی رسول اللہ کا بنیادی عقیدہ ہے، میں نے اس پر بات کرنی ہے. تو مفتی صاحب نے آگے کہنا ہے کہ جناب کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، اس سے پہلے اگر دیکھنے تو ہمیں دیکھ لو. یقین کریں اپنے آپ کو فخریہ اپنے فرقوں کے نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ آگے سے کچھ شعر ہی نہ سنا دیں. ٹھیک ہے نا جی، کہ جی یہ کیڑا چاہو دیوبند، وہ ایڑا 1867 میں جو بنا تھا مدرسہ، اس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے. اور اچھا بریلوی ہیں، وہ جو منزل اسلام 1896 میں بنا تھا، اس سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا. آپ وہ والے ہیں تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے تو آپ ہمیں دیکھ لیں. آپ تو ان کو ہی ڈر ہے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ 1896 سے پہلے کا ہے بعد کا ہے؟ مرزا صاحب کہیں گے جناب پہلے کا ہے. مفتی صاحب کہیں گے پہ جناب بتائیں آپ. اور 1896 کے بعد کس بریلوی عالم نے اس واقعے کو لکھا ہے، عقیدہ بنایا ہے؟ مرزا کے پاس جواب ہی کوئی نہیں. جناب نہیں، آپ کر کے جناب آپ ولیوں کو مانتے ہیں، اس لیے آپ یہ دیکھیں نا. اچھا ہم ولیوں کو مانتے، پہلے آپ یہ کہنے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ 1896 سے پہلے اگر دیکھنے تو ہم جیسے مسلمان ہیں، تو آپ جیسے نہیں تھے نا. نہیں جناب وہ آپ مانتے. اچھا پھر مانتے ہیں. اچھا تم یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ 600 سال پہلے کا ہے، یعنی یہ تقریباً کب لکھا گیا؟ مزاج بتاؤ جناب. یہ کوئی 1200 عیسوی کے بعد لکھا گیا ہے. اچھا تو آپ کہتے ہیں کہ ان کی طرف منسوب ہے، میں نہیں کہتا کہ انہوں نے یہ کروایا ہوگا. تو مفتی صاحب کہیں گے اچھا یہ سنو، ہم نے کئی ویڈیوز ہمارے علماء نے بنائی ہیں کہ جناب یہ واقعہ جھوٹا ہے، یہ الحاقی واقعہ ہے، اس کو ڈالا گیا ہے. مفتی راشد محمد رضوی صاحب نے بھی ویڈیوز بنائی ہیں، مولانا سعید اسد صاحب بھی اس کا انکار کرتے ہیں. تو مرزا آگے جواب دے کہ جناب دیکھیں آپ کی کتب میں موجود ہے نا، آپ اس کو نکلواتے کیوں نہیں؟ تو مفتی صاحب کہیں گے جناب علی نواز صاحب ذرا اس کا کلپ چلائیں نا، جس میں مرزا نے کہا ہے کہ بریلوی علماء کو مبارکباد کہ جناب اب شبیر برادرز نے نئے چھاپے میں اس واقعے کو نکال دیا ہے. علی بھائی اگلا سوال ہے، آپ کے بار بار توجہ دلانے اور لکیر پیٹنے کی برکات بالآخر ظاہر ہو گئی ہیں، اور بریلویوں کے پبلشر شبیر برادرز نے اپنی مشہور بک ہشت بہشت میں موجود فوائد السالکین میں سے چشتی رسول اللہ والا گستاخانہ واقعہ نکال کر نئی پرنٹنگ بھی کر دی ہے. اب آپ کی بھی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بریلوی علماء کے اس عمل کو اپریشیٹ کریں. دیکھیں جی، میں غیر مشروط طور پر شبیر برادرز کو اور ان سے متعلقہ جو بریلوی علماء ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت اچھی ایفرٹ انہوں نے کی ہے. مرزا صاحب آپ کی بات تو پوری ہو گئی. آپ کہتے ہیں اگر یہ گستاخی پہلے کی ہے یا صحیح نہیں ہے، آپ کہتے ہیں الحاقی ہے، آپ اس کا رد کرتے ہیں تو کتابوں میں کیوں موجود ہے؟ اب اس کو تو وہاں سے نکال دیا. اب مرزا کیا جواب دے گا؟ نہ کسی بریلوی عالم نے اس کو عقیدہ بنایا ہے، نہ کسی کتاب میں لکھا ہے، اور اس کے بقول
बरेलवियों से पहले यानी 1896 से पहले का ये वाक़या है। और ये ख़ुद कहता है कि मैं इन अल्लाह के वलियों को बुरा भला नहीं कहता, मैं इन किताबों के बारे में कहता हूँ, इनको चौराहे पर रख के आग लगा दें कि इसमें इस तरह के वाक़यात हैं, इनको इन किताबों से निकालो। जनाब वो वाक़या भी निकल गया, अकीदा भी नहीं है, अब कौन जीतेगा बताएं। ये जो कहता है बुनियादी अकीदा है, बुनियादी अकीदा भी न रहा। जब हम उसका रद्द करते हैं, उसको नहीं मानते, हमने उस किताब से भी निकाल दिया, खुद मानता है, अपनी वीडियोस हमने आपको दिखाई। अब मिर्ज़ा जीतेगा कि मुफ्ती मुनीब साहब जीतेंगे? जलील ख्वार कौन होगा? जब मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि हमारा अकीदा नहीं है, हमने इस किताब को भी निकाल दिया, इस वाक़े को निकाल दिया है, हम इसके इनकारी हैं, हम इसका रद्द करते हैं, तो किस कसम पुरसी में मिर्ज़ा वापस आएगा? कितना जलील ख्वार होगा मिर्ज़ा। तो इसलिए क़यामत तक मिर्ज़ा मुफ्ती मुनीब साहब के पास नहीं जा सकता। इस टॉपिक पर बात करने के लिए मिर्ज़ा किसी सुन्नी आलिम के पास नहीं जा सकता, क्योंकि इसको यकीन है कि ये क्या हो जाएगा, हार जाएगा और जलील और रुस्वा होगा। दोस्तों ये झूठे लोग हैं, किसी अहले सुन्नत की किताब में नहीं है कि ये अकीदा है, बल्कि आप इसका रद्द करते हैं हम। तो कितना इसने ढंढोरा पीटा था, कितने मुसलमानों को इसने गुमराह किया। जनाब ये तो चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाते, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप तो खुद कहते हो पहले हम जैसे थे, फिर यहाँ झूठ बोला, फिर किताबों से निकाल, वो भी निकाल दिया। अब मिर्ज़ा साहब तुम्हारी बारी है, तुम कहते हो कि इन गुस्ताखाना इबारात को, वाक़यात को किताबों से निकालो। अब शबीर बिरादर ने निकाल दिया इसको, और भी निकालेंगे इसको। अब आपकी बारी है कि बुखारी के बारे में आप कहते हैं कि बुखारी में भी गुस्ताखाना इबारात मौजूद है, आप कब निकलवाते हैं? दारुस्सलाम वालों को कहें कि निकाले, और आप अपने सामने से कम तो हटा दें। और आप कहते हैं कि मिशकातुल मसाबी में ऐसी रिवायत है जो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है, तो आपने सामने क्यों रखी हुई है? आपके बकौल इसमें गुस्ताखी है, कम से कम आप किताबें तो यहाँ से हटवा दें। ये आप लोगों के सामने ड्रामा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। दोस्तों ऐसे धोखेबाजों, ड्रामेबाजों से बचें। आपको मालूम हो गया कि कितना बड़ा झूठा, किसी सुन्नी आलिम के पास ये नहीं बैठ सकता इस टॉपिक पर, क्योंकि ये झूठा है और झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।